مولوی پڑھتے ہیں، نماز تو دل کی ہوتی ہے۔ یہ ایمان تو کہتا ہے میں لاتا ہوں، لیکن اس طریقے سے نہیں لاتا جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے، یہ دائرہ اسلام سے نکل گیا۔ اس نے انکار کر دیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم یہی طریقے سے نماز پڑھتے رہے، صحابہ امت یہی طریقے سے نماز پڑھتی رہی، اور ایک بندہ کہتا ہے کہ میں ایمان نماز مانتا ہوں لیکن یہ نماز نہیں ہوتی، نماز تو دل کی ہوتی ہے، تو یہ ایمان لانا نہیں ہے، یہ تو اپنی طرف سے جو ہے وہ بات ہے۔ ایک بندہ کہتا ہے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتا ہوں، لیکن ختم نبوت کا یہ مطلب ہے کہ یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ آخری نبی ہیں، یہ مطلب ہے کہ آپ کی مہر سے بھی دوسرے نبی بنتے رہیں۔ اب یہ زبان سے کہہ رہا ہے میں ختم نبوت پر ایمان لاتا ہوں، لیکن تفصیل وہ نہیں مانتا جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا۔ آپ نے ختم نبوت کی وضاحت کر دی، لا نبی آبادی، میرے بعد نبی نہیں ہے۔ اب یہ زبان سے ختم نبوت کا اقرار کرتا ہے جیسے قادیانی ہے، لیکن عملی طور پر انکار کرتا ہے، اس کو بھی جو ہے وہ ایمان نہیں کہتے۔ اسی لیے قرآن نے کہا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ آمِنُوا كَمَا آمَنَ النَّاسِ، کہ ایمان ایسے لانا ہے جیسے صحابہ لائے تھے، کہ ایمان کے لیے معیار اور ایمان کے لیے نمونہ اور اس کے لیے جو آئیڈیل ہے وہ صحابہ اکرام ہے کہ وہ کس طرح جو ہے وہ ایمان لائے تھے۔ اب سارا کچھ مانتے تھے، لیکن کہنے لگے ہم زکوٰۃ جو ہے وہ نہیں مانتے، زکوٰۃ نہیں دیتے، زکوٰۃ ختم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زکوٰۃ کا معاملہ ختم ہو گیا۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائے ان کے خلاف جہاد کرو، یہ ایمان کا دعویٰ کر رہے ہیں لیکن زکوٰۃ جو ایمان کا حصہ ہے اس کا انکار کر رہے ہیں، باقی چیزیں بے شک مان رہے ہیں لیکن ایک چیز کا بھی انکار کر رہے ہیں، تو یہ بھی جو ہے وہ اسلام نہیں ہے، یہ بھی جو ہے وہ مسلمان نہیں ہے۔ اس لیے اللہ فرماتے ہیں وَلَقَدْ كَانُوا كَلِمَةَ الْكُفْرِ، ایمان لانے کے لیے ضروری ہے ہر وہ چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے یقینی پہنچی ہے اس کو ہر بات کو ماننا، لیکن کفر یہ ہوتا ہے ایک بات کا بھی انکار کر دے تو دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اب دیکھیں یہ کپڑا ہے، اس کو پاک کہنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ کسی قسم کی نجاست اس پر نہ ہو، اس پر نہ گوبر لگا ہو، نہ پخانہ لگا ہو، نہ پیشاب لگا ہو، نہ خون لگا ہو، تب اس کو پاک کہیں گے۔ لیکن گندا کہنے کے لیے یہ تو ضروری نہیں ہے کہ ساری چیزیں ہوں گی تو تب گندا ہوگا۔ اگر ایک خون کا 10 قطرے لگ جائیں اب بھی ہم کہیں گے یہ ناپاک ہو گیا ہے، یہ گندا ہو گیا ہے۔ پاک ہونے کے لیے ہر چیز سے جو ہے وہ صاف ہونا چاہیے، کوئی گندگی نہ ہو تب پاک کہیں گے، لیکن ناپاک ہونے کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ پخانہ بھی لگا ہو، گوبر بھی لگا ہو، سب ہو نہیں، ایک چیز بھی لگ جائے تو یہ جو ہے وہ ناپاک ہو جائے۔ اسی لیے فرمایا کہ یہ کلمۃ الکفر، ایک بات کلمہ کفر کا کہہ دیا، یہ ایمان سے جو ہے وہ نکل گیا۔ تو بہرحال میں عرض کر رہا تھا کہ ایمان اس چیز کا جو ہے وہ نام ہوتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو بات لائے اور یقینی طور پر ہم تک پہنچی ہے، یقینی طور پر، یہ اس لیے ضروری ہے کہ آج کل تو ماشاءاللہ جیسے سوال آ گیا میرے پاس جی، نماز کے اندر ظہر اور عصر میں آہستہ قرات کی جاتی ہے اور باقیوں میں اونچی قرات کی جاتی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ میں نے کہا بھئی دیکھو، جو تواتر اور توارث سے ثابت ہو، ایک ہر زمانے کے اندر یہ معاملہ چلتا چلا آ رہا ہے کہ ہر زمانے کے اندر یہی لوگ اسی طریقے سے نماز پڑھ رہے ہیں، یہ یقینی اور قطعی بات ہوتی ہے، اس کے لیے کوئی علیحدہ دلیل کی ضرورت ہی نہیں پیش آتی۔ اب قرآن ہے، ہر زمانے کے اندر طبقہ در طبقہ، جماعت در جماعت، گروہ در گروہ، یہ قرآن ہم تک پہنچا ہے۔ اب کوئی کہے بھئی اس قرآن کی دلیل کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہی قرآن تھا؟ تو یہ جو تواتر سے چیزیں ثابت ہوتی ہیں ان کی کوئی خاص دلیل کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود بخود جو ہے وہ دلیل ہوتی۔ اس لیے اب کوئی کہے کہ میں اس قرآن کو قرآن نہیں مانتا، یا یہ قرآن
وہ قرآن ہی نہیں ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا، یہ تو درمیان میں لوگوں نے بدل دیا ہے، صحابہ نے اس کو بدل دیا ہے۔ اب یہ بھی ایک قطعی چیز کا انکار ہے، یہ بھی دارہ اسلام سے نکل جائے گا، یہ بھی دارہ اسلام سے نکل جائے گا۔ تو بہرحال بات دوسری طرف چلی گئی۔ میں عرض کر رہا تھا کہ اللہ فرماتے ہیں الا الذین آمنوا، ایمان سب سے پہلے خسارے سے نکلنے کے لیے ضروری ہے کہ ایمان انسان کو جو ہے وہ لانا چاہیے، اور پختہ ایمان ہونا چاہیے۔ تذبذب اور کمزوری جو ہے وہ ایمان کے اندر نہیں ہونی چاہیے۔ دوسری چیز کیا ہے؟ وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اب سوال اس کو سمجھے، تفسیر سمجھے، قرآن کیا کہتا ہے۔ ایمان لانا ایسے ہے جیسے پلاٹ انسان نے خرید لیا، لیکن یہ پلاٹ چھن بھی سکتا ہے، یہ پلاٹ ڈاکو قبضہ بھی کر سکتے ہیں، اس پلاٹ پر ابھی عمارت کھڑی نہیں ہوئی تو یہ ختم بھی ہو سکتا ہے۔ اب ایک بندہ ایمان تو لے آیا تو وہ بڑا خوش ہوتا ہے، کہتا ہے کہ چلو جی ایمان لے آیا، اب جو ہے وہ نماز کی کیا ضرورت ہے، اب روزے کی کیا ضرورت ہے، اب حج کی کیا ضرورت ہے، اب زکوٰۃ کی کیا ضرورت ہے۔ اللہ فرماتے نہیں، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، ایمان یہ پلاٹ کو رجسٹری کرانے کے لیے، اس کو مضبوط کرنے کے لیے اعمال کی ضرورت ہے۔ اعمال نہ ہوں گے تو یہ پلاٹ کسی وقت بھی چھن سکتا ہے اور یہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، یہ ختم ہو جائے گا۔ وہ کس طرح؟ آپ دیکھیں، ایک بندہ، جیسے آج کا ماحول ہے اس کو سمجھو، ایک بندہ اعمال صالحہ جب نہیں کرتا تو اس کے ایمان سلب ہونے کا بہت کبھی خطرہ ہوتا ہے، بہت کبھی خطرہ ہوتا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ جب ایک بندہ، اعمال جو ہوتے ہیں وہ ایمان کے محافظ ہیں اور گناہ ایمان کو ضائع کرنے والے ہوتے ہیں۔ اب ایک بندہ گناہ کرتا ہے، اعمال صالحہ نہیں کرتا، یا اعمال صالحہ نہ کرنے والے کو دیکھ کر نفرت نہیں کرتا۔ اسی لیے حدیث میں آیا نا، آپ نے فرمایا ادنا درجہ ایمان کا یہ ہے کہ اگر زبان سے نہیں روکتا تو فابی قلبی ہی، دل میں تو برا سمجھے۔ یہ ادنا درجہ کیوں بتلایا؟ کیونکہ اگر دل میں بھی برا نہ سمجھے گا نا تو گناہ کا جو نقصان ہے اور گناہ کی قباحت اس کے دل سے نکل گئی ہے، گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے، اور قاعدہ یہ ہے جو بندہ گناہ کو ہلکا سمجھے وہ دائرہ اسلام سے نکل جاتا ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کہ اگر ایمان کا ادنا درجہ یہ ہے کہ دل میں تو برا سمجھے، اگر دل میں بھی برا نہیں سمجھا تو یہ تو گناہ کو ہلکا سمجھ رہا ہے، اور جو گناہ کو ہلکا سمجھے وہ بندہ باغی ہوتا ہے اور وہ دائرہ اسلام سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اسی وجہ سے یہ اللہ رب العزت نے آگے فوراً فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، کہ ایک بندہ گناہ کرتا ہے اعمال صالحہ نہیں کرتا تو فرمایا ایمان اس کا کبھی بھی سلب ہو سکتا ہے، کسی وقت بھی جو ہے وہ ختم ہو سکتا ہے، کیونکہ اعمال صالحہ نہ کرنے کی وجہ سے، گناہ کرنے کی وجہ سے یہ آہستہ آہستہ گناہ کو ہلکا سمجھتا ہے۔ جیسے آپ اپنے معاشرے کو دیکھیں کہ آج سے 2-3 سال پہلے روزوں کی یہ صورتحال نہیں تھی کہ ایک بندہ کھاتا بھی تھا تو وہ چھپ کر کھاتا تھا، اور آج وہ ہر بندہ، ہر طبقے کا آدمی وہ سر عام کھاتا ہے، اور دوسرے ہر بندہ، یہ ہلکا گناہ کو سمجھا جا رہا ہے، یہ ہلکا سمجھا جا رہا ہے، اور ساتھ گزرنے والا وہ بھی اس پر نفرت کا اظہار نہیں کرتا۔ یہ دونوں گناہ کو ہلکا سمجھ رہے ہیں، یہ ایمان کے سلب ہونے کا بہت کبھی جو ہے وہ خطرہ ہے۔ گناہ کو ہلکا سمجھنا یہی کفر کی بنیاد ہوتی ہے، یہی کفر ہوتا ہے کہ گناہ کو آپ ہلکا سمجھنا شروع کر دیں۔ اسی لیے آگے فرمایا وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ، وَعَامِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ اسی وجہ سے بعض چیزیں زبان سے کفر پر دلالت کرتی ہیں اور بعض چیزیں عملی طور پر کفر پر دلالت کر جاتی ہیں۔
عملی طور پر ایک بندہ زبان سے قرآن کا انکار کرتا ہے، یہ کفر پر دلالت کرتا ہے، اور ایک بندہ قرآن کو اٹھا کر جو ہے وہ گندگی میں پھینک دیتا ہے، یہ عملی طور پر کفر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ایک زبان سے انکار کر جاتا ہے، ایک عملی طور پر گناہ کو ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے۔ گناہ کو جب ہلکا سمجھنا شروع کر دیتا ہے تو گناہ کی نفرت اس کے دل میں نکل جاتی ہے، اور اس کے بعد نفرت جب نکلتی ہے تو یہ کفر کی طرف داخل ہو جاتا ہے۔ اس کی علامت کیا علامت بھی سمجھ لیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے اس کی علامت لکھی ہے، فرماتے ہیں دیکھو اب ایک بندہ مثلاً ایک بندہ روزے کی حالت میں رمضان میں روزہ نہیں رکھتا اور کھاتا ہے چیز، اسی بندے کو آپ کہیں کہ خنزیر اور کتے کا گوشت کھاؤ، وہ کھائے گا؟ نہیں کھائے گا، نہیں کھائے گا۔ حالانکہ روزے کے اندر کھانا بھی اسی طرح حرام ہے، اسی طرح گندگی ہے جس طرح کتا کھانا حرام ہے، اس میں کوئی فرق نہیں، ایک ذرے کا فرق نہیں ہے، بالکل سیم گناہ ہے، ایک ذرے کا فرق نہیں ہے، لیکن وہ یہ نہیں کھائے گا، وہ خنزیر نہیں کھائے گا۔ کیوں؟ خنزیر کی قباحت، اس کی برائی اس کے ذہن کے اندر گھسی ہوئی ہے، اور یہ کھا لے گا، اس کی برائی نکل گئی۔ یہ علامت ہے، یہ بڑی جو ہے خطرناک بات ہے۔ اسی لیے آپ نے فرمایا لا یزنی زانی ہی نہ یزنی وہو مومن، جب زانی زنا کرتا ہے تو وہ مومن نہیں رہتا، اللہ رب العزت ایمان اس کے دل سے نکال دیتے ہیں۔ چھتری کی طرح انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالی نے کچھ حدیثیں نقل کی کہ وہ چھتری کی طرح اوپر آ جاتا ہے، اس کے دل سے جو ہے وہ نکل جاتا ہے۔ اگر اسی حالت میں مر جائے تو وہ جو ہے وہ اس کا جو ہے وہ برا حال ہو گیا، وہ جو ہے وہ برے حالت پہ پہنچ جائے۔ اور جب وہ زنا سے فارغ ہو جاتا ہے، اب وہ ایمان دوبارہ اس کے دل کے اندر جو ہے وہ آ جاتا ہے۔ آپ نے فرمایا جب چور چوری کرتا ہے، ایمان اس کے دل سے نکل جاتا ہے، ایمان نکال لیا جاتا ہے، اور پھر جو ہے وہ اس کے دل میں داخل کیا جاتا ہے۔ یہ ایمان کے بعد اعمال صالحہ کی اتنی شریعت کے ہاں جو ہے وہ اہمیت۔ اسی وجہ سے بعض دفعہ صرف تعظیم، شاعر اللہ کی تعظیم کرنے کی وجہ سے آخری وقت میں لوگوں کو کلمے کی توفیق ہو گئی۔ یہ نزہۃ المجالس میں غالباً واقعہ ہے کہ ایک مجوسی آدمی تھا، مجوسی، اور وہ اس کا بیٹا روز رمضان کی حالت میں سر عام کھا رہا تھا، اس نے تھپڑ مارا اس کو کہا بھئی جو ہے وہ تمہیں نہیں پتا کہ مسلمانوں کا رمضان کا مہینہ ہے، وہ گھر کے اندر بیٹھ کر کھاؤ۔ اب اس کی وفات ہو گئی۔ ایک بہت بڑے اللہ والے انہوں نے خواب میں دیکھا کہ وہ تو جنت کے اندر ہے۔ اس نے پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا جی میں نے یہ رمضان کی تعظیم کی تھی، جب میں مرنے لگا تو مجھے اللہ رب العزت نے ایمان کی توفیق دے دی، آخری وقت میں ایمان کی توفیق ہو گئی اور میں جو ہے وہ مسلمان ہو گیا، آج جو ہے وہ جنت کے اندر جا گیا۔ اور ایک بندہ ایسا تھا کہ وہ مر گیا اور اس کو بعد میں جو ہے قبر کے ساتھ بھی ایسے معاملات اس کے ہوئے، اور پوری اس کی قبر بھی عیسائیوں کے طرز پر جو ہے وہ بدل جاتی تھی۔ کسی لوگوں نے اس کی گھر والی سے آ کر پوچھا کہ کیا بات ہے؟ اس نے کہا کہ اور تو کوئی پتہ نہیں، ایک بات یہ کہتا تھا کہ بھئی مسلمانوں کے مذہب میں، ہمارے مذہب میں جنابت کا، بیوی کے ساتھ مشغول ہونے کے بعد جنابت کا غسل کرنا بڑا مشکل ہے، عیسائی مذہب بڑا اچھا ہے، اس کے اندر یہ چیز نہیں۔ یہ ہلکا سمجھ دیا گناہ کو، اور ایمان اور اعمال مسلمانوں کا، قرآن چیزیں جو قرآن نے دی ہیں اس کو ہلکا سمجھ گیا اور گناہ کو ہلکا سمجھ گیا۔ اللہ رب العزت نے آخری وقت میں جو ہے وہ ایمان چھین لیا، مر گیا۔ اسی لیے آپ نے فرمایا کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں ساری عمر اعمال صالحہ کرتے ہیں لیکن مرتے وقت وہ کافر ہو کر جو ہے مر جاتے ہیں۔ محدثین فرماتے ہیں یہ وہی ہوتے ہیں جو گناہ کو ہلکا سمجھ کر کرتے ہیں، جس کی وجہ سے آخر میں اللہ رب العزت ایمان جو ہے وہ سلب کر لیتے ہیں۔ بہرحال
وعاملوا الصالحات، کہ ایمان خسارے سے نکالے گا اور دوسرا اعمال صالحہ نکالیں گے۔ اعمال صالحہ ایمان کے محافظ ہیں، اعمال صالحہ ایمان کو مضبوط کرنے والے ہیں، نہیں تو ایمان